شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم بھائی، میرے جتنے انویسٹر لوگ، میرے ہیرا گروپ کے ممبر، سب کو میرا سلام. میں چمبول میں رہنے والے جو حاجی صاحب جو صاحبہ کے ساتھ تھے، ان کے شو روم میں ان کو دیکھا میں نے، شیطان کو. حاجی صاحب، آپ نے کبھی حیدرآباد گئے ہو؟ اور گئے ہوں گے تو پورا تم شہباز کی اسٹوری، اس کی حقیقت نہیں جان سکے. سمجھے حاجی صاحب؟ حاجی صاحب، آپ تو بہت بڑی تقریر دے دی ہے. آپ تقریر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک عالمہ کو، چلو جو بھی ہوا غلطی ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے وہ آپ کے نظروں سے آپ کہہ رہے ہو. پہلی بات، 2 لاکھ 3 لاکھ آدمی ہے اس میں شہباز نے صرف 200 300 آدمی کا کمپلینٹ کروایا ہے. بات کو غور سے سمجھنا حاجی صاحب، کہ اس کا جواب مجھے آپ ویڈیو پہ ہی دینا. میں شہاب الدین ہوں، ممبئی میں رہتا ہوں. تو حاجی صاحب، انہوں نے 200 آدمی لوگوں کا کمپلینٹ کروایا ہے. باقی لوگ صبر کر رہے ہیں. یہ پہلا مدعا. کیوں صبر کر رہے ہیں؟ آپ کے دوست، آپ کے جگری دوست شہباز خان کیوں کورٹ پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ دیتے کہ 3 مہینے کا ٹائم دے دو؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی معلوم پڑ جائے گا حاجی صاحب. اور آپ نے جو پردے کے اوپر جو حکومت لگائے ہو نا، اس کا پردہ کہاں گیا حاجی صاحب؟ کچھ لوگ ویسے ہوتے ہیں، کوئی چیز جانتے نہیں ہیں اور کہنے لگتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کوئی کسی کو مارنے یا توڑنے پھوڑنے نہیں کھڑا ہے. سب اپنے پیسے کے بارے میں پریشان ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آج یہ اگر کمپلینٹ نہیں کرواتا تو بے شک آپا کا پیسہ چلتا، ہم سب کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہوا تھا. یہ سب کھیل جو ہے MIM سے تعلقات ہے. یہ جتنا کھیل ہے نا میرے حاجی صاحب، سب MIM کی کھیل ہے. یہ کیونکہ آپا کی بھی ایک پارٹی ہے، MIM کی پارٹی ہے. بات کو سمجھنا میری. آپا کی بھی ایک پارٹی ہے اور MIM کی بھی ایک پارٹی ہے. آپا حیدرآباد میں کھڑی ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو کرسی لیتی ہی لیتی. اس کے لیے یہ گہرائی چال چلی گئی اور آپا کو اندر کر دیا گیا. چھوٹی سی بات ہے، حقیقت ہے. یہ بات کو جھٹلا نہیں سکتا. اور جو ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں میں کہ آپا کو اندر کرنے میں یہی لوگ کا ہاتھ ہے. اور ان کا جو ریکارڈ ہے شہباز خان کا، آپ جا کے حیدرآباد میں پتہ کر سکتے ہو کہ شہباز جی کیا کرتے ہیں. آپا کی نہ پیسوں سے اس کا تعلقات ہے، نہ کچھ، نہ آپا سے کوئی تعلقات ہے. اس کا تعلقات ہے اس کی پراپرٹی سے، اس کی جائیداد سے. وہ تو کھلا اعلان کر رہی ہے کہ بھائی میں نکلوں گی باہر، لوگوں کو دے دوں گی. موقع تو دو خان صاحب. آپ ان کو سمجھائیے نا کہ بھائی ایک موقع تو دے کے دیکھ. ہاں، جہاں اٹھے بیٹھے نورا شیخ کے بارے میں. اب میں اگر باتیں کر رہا ہوں، میں بھی دلال ہو گیا. صحیح نا؟ میں نے بھی پیسہ لگایا ہے، مجھے لگایا ہوں، میرے کو پیسہ بھی نہیں ملا ہے. لیکن میں نے ایک شرط، میری بھی ایک یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ماں بہن ہے. بات سمجھ گئے میری؟ کسی عورت کے اوپر ایسا تہمت نہیں لگا سکتے. وہ کسی کا پیسہ نہیں کھائیے. ابھی ان سے پوچھئے انہوں نے کتنا پیسہ کھایا ہے. آپ حیدرآباد جائیے، ایک راؤنڈ مار کے آئیے حیدرآباد، تو پتہ چل جائے گا آپ کو حاجی صاحب اس کا برقعہ کدھر گیا.
اس کی خالی آنکھیں دکھتی تھیں. آپ کا کہنا یہی تھا نا. بے پردہ کرنے میں ہاتھ شہباز کا ہے. اس کے چہرے سے پردہ ہٹانے کا پورا پلان شہباز کا ہے. اس کو اللہ کی مار ایسی پڑے گی کہ وہ نظر نہیں آئے گا. سچ بول رہا ہوں حاجی صاحب. اور آپ اس کی طرفداری مت کریے. آپ بہت ہی اللہ والی دکھ رہے ہو, نمازی دکھ رہے ہو. آپ کے چہرے پہ میں نے نور دیکھا ہے الحمدللہ. حاجی صاحب بات کو میری غور کریے. میں آپ کے سامنے بہت چھوٹا ہوں, پیسے سے بھی چھوٹا ہوں, عمر سے بھی چھوٹا ہوں. آپ اس کے باتوں پہ مت آنا. سمجھ گئے. ایک کمپرومائز کرنے وہاں ہے پونا گیا تھا. وہاں لوگوں کو کمپلینٹ کرنے کے چکر میں گیا تھا. اب کمپلینٹ کرنے والے کوئی نہیں ہے حاجی صاحب. اور جو لوگوں نے کمپلینٹ کیا ہے وہ کمپلینٹ کے تھرو ہی, کورٹ کے تھرو ہی پیسہ لیں گے حاجی صاحب. سمجھ گئے. ان میں 4-5 جن کھڑے ہوئے تھے. میں تم کو نام گنا دیتا ہوں. ایک تو تھا شہباز, دوسرا یونس, تیسرا شان الہی, چوتھا نظام. اور کچھ لوگ تھے جو باہر کی کنٹری میں کام کرنے بجا رہے تھے. وہ ناکام ہو گئے. وہاں سے ان کو دوڑا دیا گیا. مطلب وہاں کی پولیس, وہاں کی سرطا بھگا دی. سمجھ گئے حاجی صاحب. حاجی صاحب کسی عورت کو بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے. مسلمان ہو آپ, الحمدللہ آپ کے چہرے پہ نور ہے. آپ نے بہت غلط بول دیے. آپ بتائیے نا. مجھے ایک مدعا یہ چیز کا حل بتا دیجئے. آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریے یا تو آپ ویڈیو تھرو مجھے بتا دیجئے کہ 99 لوگ کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ آپا نکلے گی پیسہ دے گی. وجہ کیا ہے مجھے بتائیے. شہباز بمبئی میں آئے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آ کے ملو مجھ سے, آؤ لڑو مجھ سے. کون لڑے گا اس سے؟ یہ ہے کون ہمارا؟ نہ وہ ہیرا پور سے کوئی تعلقات ہے اس کا, نہ کوئی ممبر ہے یہ, نہ کوئی یہ بولتے نا پیسہ لگایا ہے. یہ ایک دلال ہے. دلال سمجھتے ہو نا. ہم کو یہ دلال بول دیتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا پیسہ لگا ہوا ہے. میں چاہیے تو آپ میری سرٹیفکیٹ سب دکھا دوں گا میرے بھائی. حاجی صاحب ہم نے اللہ کے بھروسے پہ لگایا پیسہ. سمجھ گئے. واللہ ہی ہمارا حل کرے گا. ہمارے ساتھ کوئی نیتا ویتا نہیں ہے سر پہ ہاتھ رکھنے والا. شہباز کے سر پہ تو نیتا کا ہاتھ ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہو یہ سب باتیں. آپ کو یہ اتنی بڑی بات بولنے میں مجھے شرم آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی پیسہ دے کے بات بلوایا ہو. برا مت ماننا میری بات کا. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. ہاں, اعجاز نے ڈکلیئر کر دیا. ہاں, آخر کیوں حق نہیں ہے بمبئی میں ہم کو جینے کا, آپ کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے گا؟ یہ بتائیے. آپ بھی کوئی گاؤں سے آئے ہوں گے یا بمبئی کے مہاراشٹر کے ہوں گے. کیا آپ کو بڑا بننے کا حق نہیں ہے؟ کیا مجھے بڑا بننے کا حق نہیں ہے؟ ویسے آپا نے اپنی تقدیر کو بڑائی لگائی اور چمکی وہاں سے حیدرآباد سے. تو یہ لوگ کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے آپ. ہاں, آپا اپنی محنت سے, اپنے لگن سے, اللہ کے مجھے بہت برا لگا کہ آپ جو کہیں کہ پردہ باندھ کے آنکھیں خالی دکھتی تھی. اب اس کا پردہ کدھر گیا؟ اللہ کو بہت برا لگے گا. جب ہم جیسے لوگ کو برا لگا تو اللہ کتنا برا سوچا ہوگا آپ کے بارے میں. حاجی صاحب, حاجی صاحب مجھے بہت برا لگا. مجھے بس نہیں کہنا تھا, میں ویڈیو آڈیو نہیں بنا رہا تھا, لیکن مجبوراً آج مجھے بنانا پڑا کہ حاجی صاحب ایک چہرے پہ نور رکھ کے ایسے سوالات رکھ رہے ہیں کھلے لفظوں میں. اور کوئی نیتا کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ ہر کوئی نیتا کیوں نہیں بول رہا ہے؟ ہاں, یہ لوگ پہلے کانگریس والے کے پاس بھاگے, کانگریس والے نے بھگا دیا اٹھا کے لوگ کو. حاجی صاحب گناہ میں شامل ہو جاؤ گے آپ. قسم اللہ کہہ رہا ہوں, گناہ میں شامل ہو جاؤ گے. یہ شخص صحیح نہیں ہے. آپ کو نہیں جانا ہے تو آپ انکوائری کاٹیے حیدرآباد کی. یہ بندہ ہے کیا؟
یہ صرف تکلیف دینے پیدا ہوا ہے اور ہر مسلمان کو یہ تکلیف دینا چاہ رہا ہے. اللہ کو معلوم اس کو کیا ہو گیا ہے اور دن پر دن اس کا چہرہ کالا پڑتا جا رہا ہے. دیکھ لو اس کے چہرے پہ پہلے جیسا تھا ویسا اب نہیں ہے. اللہ کی پھٹکار اس کے چہرے پہ شہباز کے. میری بات کو مانیے حاجی صاحب. ہاں آپ کی دکان پہ آ کے بیٹھا ہے تو دکان صاف کر لینا اور قرآن خوانی کرا دینا. گنہگار ہے وہ حاجی صاحب, وہ گنہگار ہے. بات تو میری مانیے حاجی صاحب. نہیں, اتنا ہی مسلمانوں کے لیے حق پہ وہ لڑ رہا ہے, مسلمان کے لیے ایجاد کر رہا ہے. وہ ذات کیا بولتے لڑنے کے لیے تیار ہے تو ایک موقع دے دو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی معلوم پڑ جائے گا. کون غلط ہے کون صحیح ہے پتہ چل جائے گا. اب اس کا کہنا ہے کہ باہر جو پیسہ رکھیے وہ دے دیں. 25 کروڑ 30 کروڑ وہ آپ کو بینک میں رکھا ہے, اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. وہ جائیداد بیچ کے دے دے. کیوں بیچ کے دے دے بھائی؟ تو کون ہوتا بھائی پوچھنے والا؟ ہے کون تو؟ ہاں تو کیا لگتا ہے؟ ہاں یہ چیزیں ہم کو بولنے کا حق ہے, آپا کو ہم سے لڑنے کا حق ہے. ہم ممبر ہیں ان کے, سمجھ گئے؟ ہم ہیرا گول سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. ہم لڑ سکتے, ہم بول سکتے ہیں, سمجھ گئے؟ اور کوئی کنجی یا بھاگنے والی کمپنی ہوتی تو اتنی جائیداد اور اتنی جگہیں نہیں خریدتی حاجی صاحب. جو حساب سے بولتا ہے 300 کروڑ کی آج جگہ ہے, ان کی جگہیں ہیں, میں نہیں مانتا. جتنی بڑی ان کی آفس ہے ہیرا گولڈ کی, وہ 500 کروڑ کے اوپر کی ہے. اور جو جو جگہیں دکھائی جا رہی ہے, کمپلیکس ہے, ان کی ہوٹلیں ہیں, ارے وہ 3-4 ہی جگہ ہیں. میں مان لوں گا کہ کم سے کم وہ 3-4 ہزاروں کروڑوں کی مال کی جائیداد ہے وہ. ہاں تو کیا وہ ممبر لوگ کو پیسہ نہیں دے گی؟ جب نہیں دے گی تو سب کمپلین کریں گے, اندر کر دیں گے. اس کو موقع تو دلاؤ, ایک موقع تو ملے. اور تم اس میں ہاں میں ہاں بھر رہے ہو. وہ اتنی بڑی تقریر دے دی آپ نے, غلط کی ہے حاجی صاحب, بہت بڑی غلط کی ہے آپ نے. سمجھ گئے نا حاجی صاحب؟ مجھے نہیں پسند آیا آپ کی باتوں کو. ہاں آپ بڑے کے بڑے بھائی کیسے ہو؟ آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا میں نے ویڈیو پہ, آپ نے یہ باتیں کی تو آپ سے مجھے بولنے کا موقع ملا تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پہلے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی بھائی صاحب, دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. سمجھ گئے؟ آپا کی غلطی یہ ہے کہ کیونکہ جی ایس ٹی ویسٹی جو لگا تھا اس وجہ سے لیٹ ہوا پیسہ دینا. حاجی صاحب جس وقت آپا پکڑی گئی ہے, جس دن یہ لوگ نے پکڑا دی ہے, اسی دن کے بعد میں بتا رہا ہوں میرے دوستوں کا پیسہ آیا ہے. اب اس کا جواب ہے آپ کے پاس. جن لوگوں نے پیسہ ڈالا ہے ان کا پیسہ آیا ہے. خود کا میرا پیسہ آیا ہے, میں نے اکاؤنٹ چینج کرا دیا تو میرا پیسہ واپس چلا گیا ہے حاجی صاحب. اب اس سے بڑا ثبوت تم کو کیا چاہیے حاجی صاحب؟ ہاں ایک موقع دے کے دیکھو تب پتا چلے گا. ان کا صدر ان کا گلا دبا دے گا. سمجھ گئے ہوں گے میں جس کا نام لے رہا ہوں صدر, میں نام لینا نہیں چاہتا. ان کا صدر ان کا گلا دبا دے گا. ان کا ٹارگیٹ تھا کم سے کم 20-25 ہزار کمپلینٹ کرا دو آپا کے اوپر. ان کی یہاں سے وہ بولتے ہیں بستر گھوڑا بستر لے کے نکل جائے, کھٹیا لے اٹھا کے. وہ ناکام ہو گئے لوگ. اور ساری ہندوستان میں بدنام ہو گئے ان کے صدر اور یہ سب. اسی لیے 99 لوگ صبر کر رہے ہیں. پتہ چل گیا کہ شہباز چال چل رہا ہے, اس کے پیچھے صدر کا ہاتھ ہے. حاجی صاحب آپ پتہ کر لیجئے, پہلے ان کے بارے میں انکوائری تو کر لیجئے, پھر آپا کے بارے میں انکوائری کاٹیے. آپ بولنے ایک جن کی سنے اور سب کہنے لگ گئے. آپ دونوں کی سنیے نا, کمپرومائز کرنے کیوں جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے. یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اندر ہی ڈال دوں گا, میں اندر ہی رکھ دوں گا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آج کمپرومائز کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات اس کو پہلے نہیں سمجھ میں آئی کہ بیٹھا کے سامنے سیٹل کر دیا جائے. اندر کر کے پریشان کر کے 1 سال اندر رکھ دیا اور اس کے بعد بولتا ہے کہ کمپرومائز کراؤں گا.
ارے اس کے چہرے پہ نالک برس رہی ہے حاجی صاحب. ٹھیک، آپ تو ہمارے بڑے بھائی کیسے ہو، میں آپ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا ہوں. ایک تو حاجی صاحب ہو آپ. بس میں اتنا ونتی کرتا ہوں کہ اس کا تھوڑا حیدرآباد سے خبر تو نکالیے. یہ خود جگہیں قبضہ کیا ہے. ایک جن کو تو بیمار کر دیا بیچارے، ان کے ابا کو، وہ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں. پلس ان کی ماں کو کینسر کا علاج تکلیف ہے. وہ بچوں کی جگہ ہے، ان کی جگہ قبضہ کر لیا اس نے. ہاں، ایسے کام ہوتے ہیں. اللہ کی پھٹکار اس کے منہ پہ پڑے گی. دیکھتے رہو، دیکھو تم کیا کیا ہوگا یہ لوگ کے اوپر. اب سمجھے کہ نہیں سمجھے حاجی صاحب؟ ہم اس لیے خاموش بیٹھ گئے، ہم ڈرے نہیں ہیں. جو اس کے بدن پہ خون ہے وہ بدن میں ہمارے بھی ہے، ہمارا بھی خون کھولتا ہے. لیکن صبر کر رہے ہم لوگ. ان اللہ مع صابرین، صبر کر رہے اللہ ہے. اور وہ عورت بھی صبر کری. وہ عورت اگر کھڑے ہو کے سامنے بک دیتی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کر لیتے ہم لوگ؟ اس کا جواب دیجیے. اگر وہ کھڑے ہو کے بول دیتی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جاؤ جو کرنا کر لو، مجھے سزا دے دو، تو ہم کیا کر لیتے؟ وہ عورت ہمارے لیے لڑ رہی ہے حاجی صاحب. تو 99 لوگ کے لیے لڑ رہی ہے. وہ جیل میں رہ کے روزہ کھولی ہے، جیل میں رہ کے نمازیں پڑھی ہے. وہ عورت کتنے غریبوں کا وہ گھر چلائی تھی حاجی صاحب. یہ لوگ نے گھر کی بربادی کر دی ہے. کتنے غریب لوگ کا چولہا یہ لوگ نے بند کر دیا حاجی صاحب. یہی شہباز ہے اور جو شان سے گھوم رہا ہے. ہاں، اور ہم سب کو دلال بولتا ہے. ہم دلال دکھتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے حاجی صاحب ہم لوگ کے پاس. اللہ دے رہا ہے ہم کو. ہم لوگ دلالی نہیں کیے آج تک. اس کو قسم دے کے پوچھئے. یہ اس کی خود کی بول ہے کہ جس دن آپا باہر آئے گی اس دن میں اندر ہو جاؤں گا. پوچھیے اس کو قسم دے کے کلام پاک سے ہاتھ رکھ کے. یہ وہی شخص ہے. اسی کا بندہ ہم لوگ کو فون کر کے بتایا ہے کہ آپا کی کمپنی ایک دم وائٹ ہے، آپا ایک دم صاف ستھری ہے. ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے، ہم اسی لیے آپا کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ شخص کا خود بولا ہے. اور اگر یہ جھوٹ بولے گا تو اس کو لکوا مار دے گا منہ پہ. آج صاحب سمجھ گئے؟ آج الحمد للہ تم نظر آ رہا ہوگا ہر جگہ سے بیل ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے آپا کی؟ جدھر دیکھو ادھر سنائی دے رہا ہوگا. آج بھی تو بیل ہوئی ہے. ہوئی کہ نہیں ہوئی آج؟ ہاں؟ کہ حیدرآباد میں اگریمنٹ الحمدللہ بہت اچھا ہوا ہے. اب یہ بغلا گیا ہے. شانی بلی کھمبا لوچی، اس کا نام ہی یہی ہے. ابھی کہیں سے کچھ نہیں کر پا، خالی بلی کی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے ہر جگہ. ارے بیٹا شہباز، ہم چوڑیاں نہیں پہنے بابو، ہم چوڑیاں نہیں پہنے ہیں. سمجھ گئے نا؟ بس کوئی چیز کی تکلیف نہ ہو بہن کو، اسی لیے ہم صبر کر رہے ہیں بابو. نہیں تو موڑ کے رکھ دیں ہر ایک کو. بمبئی میں رہتے ہیں بابو ہم لوگ. بس میں اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں. اور میرے جتنے انویسٹر بھائی لوگ، میرے دوست یار، یہ جو فیض جو چال چل رہا ہے، یہ جو کھیل رہے ہیں لوگ، مزہ اڑا رہے ہیں کہ بھائی ہم جیت گئے، یہ بری طرح ہار گئے ہیں. سمجھ گئے؟ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں بات کروں گا. اور میرے انویسٹر بھائی لوگ، میرے دوست لوگ، ایک بات اور اس نے شہباز نے بولا ہے، مفیق الرحمان اور بابو صابر اور مصرا، تم بھی حصے دار بن جاؤ. سب حصے دار جو پیسہ لگائے ہیں وہ تو حصے دار ہے ہی ہے بے. تو دلال ہے، اتنا میں جانتا ہوں. تو صرف پراپرٹی کے پیچھے پڑا ہے کہ صدر کو بیچ دوں اور مجھے دلالی مل جائے، ہے نا؟ چلو بھائی، میرے انویسٹر بھائی لوگ سب کو میرا سلام پہنچے. اور حاجی صاحب آپ کو بھی سلام. کچھ غلطی سے بول دیا ہوں آپ کے لیے معافی چاہتا ہوں. چلو اللہ حافظ.